الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ اگر دو جماعتیں ایمان والوں کی ہی لڑائی کریں تو ان کی صلح کرا دو، اگر زیادتی کرے ایک دوسرے کے ساتھ پس لڑو ان کے ساتھ جو زیادتی کرنے والے ہیں یہاں تک کہ لوٹ آئیں اللہ کے حکم کی طرف۔ بس اگر وہ لوٹ آ جائیں تو صلح کرا دو ان کی انصاف کے ساتھ، اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں، اور بھائیوں کی صلح کرا دو، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحم کیا جائے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سورۃ الحجرات 26واں پارہ، سورت کا پہلا رکوع، اس کی یہ آخری 2 آیات مبارکہ ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ گزشتہ جمعے سے ایک حدیث مبارکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی تھی۔ اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے آپ سے چند گزارشات جو ہیں وہ پیش کرنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی بڑے جامع اور مختصر اور بڑے اس کے اندر پر حکمت اور بڑی دانائی اور سمجھداری کی اور بڑی سبق کی اور عبرت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتا ہے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بات کو اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر ڈالتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ اللہ کا نبی اور پیغمبر بات کرتا ہے۔ یہ بات قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے، اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے۔ جو آپ وہی بات ہدایت والی، رہنمائی والی فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آپ کے دل کے اندر ڈالی جاتی ہے۔ یہ ایک وحی کی قسم ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بات آپ کی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتی ہے، لیکن اس بات کو کہلوانے والے اور اس بات کو دل کے اندر ڈالنے والے اللہ رب العزت ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دل کے اندر بات ڈالتے ہیں۔
اس لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے وہ ہدایت والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی رہنمائی فرمانے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی رہنمائی فرمانے والا ہے۔ مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بات کہلواتے ہیں اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ جمعے میں نے آپ سے حدیث مبارکہ تلاوت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث منجیات، لوگوں تین چیزیں تمہیں بچانے والی اور تمہیں نجات دینے والی ہیں، یعنی اگر ان کو لوگے اور ان پر عمل کرو گے اس دنیا کے اندر بھی اور اس جہان کے اندر بھی تمہارے لیے نجات ہی نجات ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث مہلکات، تین چیزیں تمہیں تباہ کرنے والی ہیں۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ہمیں کامیابی والی اور نجات والی ارشاد فرمائیں ہمیں وہ بھی یاد رکھنی ہیں تاکہ عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں تباہی والی اور ہلاکت والی بیان فرمائیں ہم نے ان کو بھی سامنے رکھنا ہے تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، ہر حالت میں اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ مجھے کل اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دینا ہے، میں اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں اور میرے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں کل اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا۔ آپ ذرا اس ارشاد گرامی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی السر والعلانیہ، چاہے تنہائی والی حالت ہو یا غیر تنہائی والی حالت ہو، ہر حالت کے اندر اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے۔ اگر ایک انسان کے دل کے اندر اور خاص طور پر مسلمان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے، کیسا بچاؤ ہے اور کیسی نجات ہے اور کیسی اس کے لیے حفاظت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس ہفتے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے، مردان کے اندر ایک آدمی کو، ایک مولوی کو مردان کے اندر کس طرح حیوانوں کی طرح کسی جانور کو بھی اس طرح مارنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ کسی کافر کے لیے، غیر مسلم کے لیے بھی اسلام اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ وہ فیصلہ کرنے والے انہوں نے کیسے یہ فیصلہ کر لیا؟ کل پوچھا گیا کہ تمہیں کیا اختیار تھا کہ تم نے ایک انسان کو اس بے دردی کے ساتھ تم نے قتل کر دیا، اس کی لاش کی بے حرمتی کر دی، اس کے چہرے کو بگاڑ دیا؟ کیا تم جج تھے؟ کیا تم قاضی تھے؟ کیا تم مفتی تھے؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم نے یہ سزا دینی ہے اور تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے اور تمہیں کس نے کہا تھا اور پھر اس کے بعد عمل کرنا ہے؟ یہ چیز اللہ کا ڈر انسان کے دل کے اندر نہیں۔ اگر وہ کل اللہ کے حضور پیش ہوگا جو اس نے کہا ہے اس کا جواب دہ ہے، اور میں اور آپ اس کی بے حرمتی کرنے والے، کل اللہ کی ذات نے پوچھ لیا جی بتاؤ تمہارا کیا اختیار تھا اور تمہیں کس نے طاقت دی تھی اور تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم نے اس طرح کا حشر کرنا ہے؟ تو پھر میں اور آپ اور اس طرح عمل کرنے والے کل اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آدمی سر اور اعلانیہ ہر حالت کے اندر بندہ اللہ رب العزت سے ڈرے، کہتے ہوئے یہ سوچے کہ مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، کرتے ہوئے کوئی عمل کرتے ہوئے بندے کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔
کل اللہ کے حضور میں اس اپنے فعل کا کیا جواب دوں گا، اور میں وہاں پر کیسے اللہ کے حضور اس کی صفائی پیش کر سکوں گا کہ مجھے کہاں اختیار ملا ہے، کہاں قرآن میں یہ کہا گیا، کہاں حدیث کے اندر کہا گیا کہ کوئی آدمی اگر غلط بات کہتا ہے کہ تم طاقت کا استعمال کرتے ہوئے، ہر آدمی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس کو نیست و نبود کر دے اور اس کو ختم کر دے۔ ابھی تک وہ کالخ جو ہم نے سیالکوٹ میں اپنے چہروں پر ایک اسلامی چہرے کے اوپر ہم نے لگائی تھی، وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ہم نے ایک اور چیز کو اپنے چہرے پر لگا لیا۔ نہ ہم جج ہیں کہ فیصلہ کرنا ہے، ہماری عدالت نہیں ہے، اور نہ ہمارا اختیار و اقتدار ہے کہ ہم نے ایک یعنی خود ہی دعویٰ کر دینا ہے اور پھر ہم نے خود ہی فیصلہ کر دینا ہے اور پھر ہم نے خود ہی اس کے اوپر عمل کر دینا ہے۔ کل اللہ کے حضور پتہ چلے گا جب یہ پوچھا جائے گا، بتاؤ تمہارے پاس کیا اختیار تھا کہ تم نے ایک انسان کو اس طریقے کے ساتھ قتل کر دیا اور تم نے اس طرح اس کی بے حرمتی کر دی ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ کہنے والا بھی جواب دہ ہے وہاں اور کرنے والا بھی جواب دہ ہے وہاں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، لوگوں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہے، تم نے کیا جواب دینا ہے؟ جو تمہاری زندگی تنہائی والی ہے اس زندگی کے بھی تم جواب دے ہو، اور جو تمہاری زندگی غیر تنہائی والی ہے اللہ کے حضور تم اس زندگی کے بھی جواب دے ہو، اس لیے کہ ان سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ علام الغیوب ہے اور وہ دل کی باتوں کو بھی جاننے والے ہیں۔ جو ما فی الصدور ہے اس کے بھی وہ عالم ہیں، ان کے سامنے ہر ایک بات ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ہر وقت یہ چیز سامنے ہونی چاہیے کہ ہمارے اللہ ہیں۔ جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کوئی قانون ہے، پولیس ہے، فوج ہے، کوئی کا جج ہے، کوئی عدالت ہے، کوئی سلسلہ ہے، یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک چیز یہ بھی ہر وقت سامنے ہونی چاہیے، کیا؟ کہ میرے اللہ ہیں۔ میں اپنے اللہ تعالیٰ کو میرا استاد ہے، میرا باپ ہے، میرا بڑا ہے، میرا بزرگ ہے اور میرا فلاں ہے، میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ اور میرے بھائی اللہ کی ذات بھی ہے، یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے جب ہم سے پوچھا جائے گا اور جب ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بچاؤ ہے، تمہارے لیے نجات ہے اور تمہارے لیے کامیابی ہے اور تمہارے لیے حفاظت ہے۔ اس لفظ کے اندر یہ سارے معنی موجود ہیں، کس کے لیے؟ جو اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، فی السر والعلانیہ، جو ہر حالت کے اندر اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، میں نے جواب دینا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے تمہارے لیے اس کے اندر حفاظت ہے۔ تقوی کے بارے میں گزشتہ جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ والقول الحق، فرمایا کہ سچ بات کہنا ہے، پھر رضا والسخط، چاہے خوشی والی حالت ہو اور چاہے غمی والی حالت ہو، ہر حالت کے اندر کبھی بھی سچ کو اور حق کو اور انصاف کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے کہ حق اور سچ جو ہے اس کا ساتھ دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرما دی اس چیز کی کہ کسی زبان کے لحاظ سے، کسی علاقے کے لحاظ سے، کسی پارٹی کے لحاظ سے اور کسی قومیت کے لحاظ سے تم نے کسی کا ساتھ دینا ہے۔ ایک چیز ہے وہ ہے جس کو حق کہا جاتا ہے، چاہے زبان کا فرق ہو، چاہے علاقے کا فرق ہو، چاہے ملک کا فرق ہو، چاہے رنگت کا فرق ہو، چاہے پارٹی اور قومیت کا فرق ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ اور ایک چیز اس کا خیال رکھنا ہے، وہ کیا؟ فی الحق، ساتھ حق کا دینا ہے اور سچ کا ساتھ دینا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا اور تشریح کرتے ہوئے آپ نے فرما دیا کسی عربی کو عجمی کے اوپر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے کے اوپر فضیلت نہیں ہے،
اس کے اندر ساری تفصیلات آ جاتی ہیں کہ جتنی ہم نے اپنے ساتھ پوچھ لیں، یہ اپنے ساتھ ہم نے چیزیں لگائی ہوئی ہیں کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، یہ فضیلت نہیں۔ فرمایا کہ فضیلت کی چیز اللہ کے ساتھ تعلق ہے بندے کا، بندہ اپنے اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرنے والا ہے۔ جس زبان کے ساتھ تعلق رکھتا ہو اور جس رنگت کے ساتھ اس کا تعلق ہو، جس قومیت کے ساتھ اس کا تعلق ہو اور جس پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہو، دیکھا جائے گا کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر کیا ہے، اور یہ بات حق اور سچ کہنے والا ہے، یہ بات حق اور سچ کہنے والا نہیں ہے۔ جو آدمی حق کا ساتھ دیتا ہے، کہا کہ اس کے لیے نجات ہی نجات ہے۔ تین چیزیں جو انسان کے لیے حفاظت کا اور اس کے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہیں اور اس کے لیے کامیابی کا سبب ہے، جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ والقول الحق، حق بات جو ہے وہ کہنا اور سچ بات کا ساتھ دینا۔ پھر رضائی وسخط، خوشی آتی ہو تب بھی اس کی پرواہ نہیں، اور تکلیف آتی ہو تب بھی اس کی پرواہ نہیں، جو سچ ہے اور جو حق ہے اس کا ساتھ دینا ہے۔ ایک جگہ پر قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ ایمان والو، کسی قوم کی مخالفت تمہیں یہاں تک نہ لے جائے کہ انصاف کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دو۔ سنو، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ وہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس ہوئے، جب پہلے سلسلہ وحی کا ہوا اور گھر تشریف لائے تو آپ کی طبیعت خراب تھی اور بخار تھا، اور اپنی اہلیہ محترمہ اور ہماری امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ زملونی، مجھے چادر دے دو، اور کہا کہ یا خدیجہ انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ تو آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی والے کلمات ارشاد فرمائے، ان میں سے ایک چیز کیا تھی؟ چند چیزیں بیان فرمائیں۔ انک لتصل الرحمہ، آپ رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں۔ وتکسب المعدومہ، آپ کی کمائی ان کے لیے ہے جن کے پاس کچھ نہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ارشاد فرمائی، وتعین علی نوائب الحق، آپ تکلیف اور مصائب کے وقت بھی ہمیشہ آپ سچ کا اور حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ جو سچ کا اور حق کا تکلیف اور مصیبت کے اندر بھی ساتھ دینے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ہلاک نہیں کرتے ہیں۔ امی جان نے بھلا کیا کہا تھا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ ضائع نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انکا، آپ جو ہیں کہ مصائب اور تکلیف کے اندر بھی آپ نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے اور آپ انصاف کا ساتھ دینے والے ہیں۔ جو آدمی حق کا ساتھ دینے والا ہو اور جو انصاف کے اوپر چلنے والا ہو، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ امی جان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ارشاد فرما دیا۔ ایک حدیث، یہ جو حدیث مبارکہ، اس میں آپ نے کیا فرمایا کہ لوگوں، تین چیزوں کے اندر تمہارے لیے بچاؤ ہے، کامیابی ہے۔ اللہ سے ڈرو ہر حالت میں، اور حق اور سچ کا ساتھ دو، حق اور سچ والی بات کرو۔ پھر رضائی و سخط، چاہے تمہارے لیے خوشی ہے یا تمہارے لیے تکلیف ہے، ہر حالت کے اندر تم نے حق کا اور سچ کا داد دینا ہے، اس کے اندر تمہارے لیے نجات ہے۔ اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ جماعتوں کا ساتھ ہوتا تھا۔ اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ قبیلوں کا ساتھ ہوتا تھا۔ اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اپنے ساتھیوں کا ساتھ ہوتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، لا حلف فی الاسلام، اب جب اسلام آ گیا تو اس کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ ہماری پارٹی کا ہے، یہ میری قوم کا ہے، یہ میرے رنگت کا ہے، یہ میری زبان کا ہے، یہ میرے علاقے کا ہے، اس لیے میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سارے کے سارے معاہدوں کو توڑ دیا، لا حلف فی الاسلام، اس طرح کا معاہدہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں،
اس پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں بتا دیا اور ہمیں سبق دے دیا کہ ہم نے حق کا اور سچ کا ساتھ دینا۔ کیا یہ حالات ہمارے سامنے اور کیا یہ نقشہ ہے ہمارے سامنے، میں بھی اپنے سے پوچھوں اور آپ بھی پوچھیں، آج ہم ساتھ کس کا دیتے ہیں؟ پارٹی اپنی کا۔ اب بات کیا کہتے ہیں؟ حق اور سچ والی نہیں، پارٹی اپنی کی۔ ایک ہم نے ذہن بنا لیا اور اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، بس یہ پارٹی کی بات ہے، یہ برادری کی بات ہے، یہ ہماری قوم کی بات ہے، یہ ہماری زبان کی بات ہے، یہ ہمارے علاقے کی بات ہے۔ جو حق کو چھوڑتا ہے اس کے لیے کامیابی اور نجات اور فتح نہیں ہے، جو سچ کا اور حق کا ساتھ دیتا ہے اس کے لیے کامیابی اور فتح ہے۔ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا۔ مجھے زیادہ تفصیلات کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ہمارے موجودہ حالات جو چل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں صرف اپنے زمانے کے لیے آپ کے ارشادات گرامی نہیں تھے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آپ کے ارشادات گرامی رشد و ہدایت ہیں۔ ہر علاقے کے لحاظ سے اور ہر زمانے کے لحاظ سے آپ کے ارشادات گرامی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ تو ہمیں یقین ہونا چاہیے اور کامل یقین ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ہی ہمارے لیے حفاظت ہے اور اس کے اندر ہی ہمارے لیے بچاؤ ہے۔ کوئی بات کہتے ہوئے اور کوئی کام کرتے ہوئے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حق ہے یا سچ ہے۔ جس طرح حق اور سچ کہنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس طرح حق کا اور سچ کا کرنے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ میرے بھائی، سیاسی معاملات اور سیاسی اختلافات کے اندر اس درجے کے اندر پہنچ جانا، ایک بیچارہ مسکین آدمی، اس کے پاس شاید یہی جمع پونجی تھی اور اس نے محنت مزدوری سے اپنا ایک سکوٹر بنایا اور اس کے اوپر تیل لگانا اور اس کو آگ کے اندر جھونس دینا۔ مجھے بتاؤ کل کون بچائے گا؟ اور اس بارے میں پوچھ ہوگی تو کیا جواب دیا جائے گا؟ اس ایمبولینس کا کیا قصور ہے جس کے مریض کو نیچے اتارا گیا اور ڈرائیور کو الگ کیا گیا اور اس کو آگ لگا دی گئی؟ کل کیا جواب دیا جائے گا؟ کیا کسی کے لیے کسی موقع پر بھی، یہ موقع نہیں، کسی کے لیے بھی کسی موقع پر بھی یہ عمل کرنا، کیا اس کو حق کہا جائے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حالت کے اندر تم نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے جو مردان کا واقعہ تھا جس کے اندر ایک آدمی کو مار دیا گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہاں پر تصویروں کے اوپر 65 کے شہداء کی تصویروں کے اوپر لاٹھیاں برسائی جا رہی تھی، وہاں کلمہ لکھا ہوا تھا اور ایک بدبخت نے وہاں پر بھی لاٹھی مار دی اور دوسرے روکا۔ میں ڈر گیا کہیں وہیں سے کوئی مسلمان اٹھے اور اس بیچارے کو اور اس کی اس غلطی کے اوپر اس کو کہیں نیست و نبود نہ کر دے۔ آج جو کہا جاتا ہے اور جو کیا جاتا ہے وہ سب کچھ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کہاں پہنچ گئے ہم؟ جس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا تھا کہ لا حلف فی الاسلام، اسلام کے اندر اس طرح کا کوئی معاہدہ نہیں ہے اور اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ یہ میری قوم ہے، آدمی یہ سمجھے کہ میری پارٹی ہے، آدمی یہ سمجھے کہ یہ میری زبان کا ہے، اور آدمی یہ سمجھے کہ میرے علاقے کا ہے، چاہے اس کے ساتھ سچ ہے، حق ہے یا نہیں ہے، میں سچ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ یہ جو میٹرو بسیں یا گاڑیاں بنتی ہیں ان کے اسٹیشن کس کا پیسہ ہے؟ کون جواب دے گا کہ جس پر لاکھوں روپے خرچ ہوئے اور ان کو توڑ اور پھوڑ دیا گیا ہے؟ ریڈیو اسٹیشنوں کو جلا دیا گیا، اس کا کون جواب دے گا؟ جس طرح جب قومیں کسی علاقے کو فتح کرتی ہیں تو طاقتور آدمی کی جو جگہ ہوتی ہے اور وہاں پہنچ کر عیاشیاں کرتے ہیں اور پھر اس کی تصویریں دکھاتے ہیں، دیکھو یہ سب سے طاقت والا آدمی تھا، ہم نے اس کو فتح کر لیا۔ کیا
یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ ہم اس جگہ کے اوپر اس طریقے کے ساتھ اپنی نمائش کرتے ہیں کہ جس طرح کسی دشمن کے علاقے کو اور اس کے کمانڈر کو اور اس کی جگہ پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے۔ کہاں ہم جا رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھو، اس کا کسی پارٹی کے ساتھ ہو اور کسی گروپ کے ساتھ ہو اور کسی قومیت کے ساتھ ہو اور کسی بھی صورت کے اندر اس کی نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ قرآن اجازت دیتا ہے، نہ حدیث اجازت دیتی ہے، نہ اسلام اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی یہاں ہمارے ملک کا قانون اجازت دیتا ہے۔ یار ہوش کرو، کیا کر رہے ہو، کیا سلسلہ ہے؟ اس کو آپ نے کیا سمجھ لیا ہے؟ یہ کیا جنگ ہے اور اس جنگ کو آپ کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والقول الحق، سچ بات کہنا ہے، پھر رضائی والسخط، چاہے خوشی تمہیں ملتی ہو تب، تمہیں ناراضگی ملتی ہو تب، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ کرنا بھی حق ہے اور کہنا بھی حق ہے۔ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بچاؤ اور کامیابی اور نجات کی یہی چیز ہے۔ ہمیں کہتے ہوئے بھی یہ سوچنا چاہیے اور ہمیں کرتے ہوئے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس عمل کا کیا اثر پڑے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ والقص فی الغناء والفقر، زمانہ مالداری کا ہو یا فقر کا ہو، میانہ روی کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے، میانہ روی کے ساتھ اپنی زندگی کو اختیار کرنا ہے۔ تین چیزیں انسان کے لیے بچاؤ اور حفاظت والی ہیں۔ ہر حالت میں اپنے اللہ سے ڈرنا، ہر حالت میں حق کا ساتھ دینا، ہر حالت میں میانہ روی کے ساتھ چلنا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کو حفاظت والا، نجات والا اور کامیابی والا ارشاد فرمایا ہے۔ اعتدال، بولنے کے اندر بھی بندے کو اعتدال ہونی چاہیے کہ کیا بول رہا ہے اس کا جواب دینا ہے، کرنے کے اندر بھی کیا کر رہا ہے اعتدال ہونا چاہیے۔ خوشی کا زمانہ ہو، شادی بیاہ ہے یا غمی کا زمانہ ہے، کامیابی ملی ہے یا ناکامی ملی ہے، ہر حالت کے اندر اعتدال والی حالت ہو۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر اس سلسلے کے اندر بھی بڑی بے اعتدالی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کے بارے میں کچھ تذکرہ ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ دے دے، اللہ ہمارے ملک کی حالات بہتر کر دے، اللہ تعالی ہر طرح اپنی عافیت اور خیریت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سنتے ادا فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کی جمعہ کی نماز کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کا مسجد میں آنا قبول فرما، اے اللہ ہم پر کرم، فضل اور مہربانی نصیب فرما، ہر فتنے سے اے اللہ بچا، ہر گناہ سے اے اللہ محفوظ فرما، ہر شر سے اے اللہ اپنی عافیت اور خیریت نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں صحت کاملہ نصیب فرما، جوڑوں کی درد ہے، گھٹنوں کی تکلیف ہے، اللہ صحت کاملہ نصیب فرما، آنتڑیوں کی بیماری ہے، اللہ صحت کاملہ نصیب فرما، شوگر کا مسئلہ ہے، اللہ صحت کاملہ نصیب فرما، جگر اور ہارٹ کی پرابلم ہے، اللہ صحت نصیب فرما، کینسر کے مریض ہیں، اللہ صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جس جس تکلیف کے اندر ہیں سارے مریضوں کو ساری بیماریوں سے صحت اور عافیت نصیب فرمائی۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وطن عزیز کو اے اللہ عافیت نصیب فرما، یہاں پر رہنے والے لوگ اے اللہ عقل شعور نصیب فرما، اے اللہ بردباری اور برداشت نصیب فرما، اے اللہ کرم اور فضل اور مہربانی نصیب فرما، اے اللہ ہر جہالت سے اور ہر شر سے اور فتنے سے اے اللہ بچا لیجیے۔ وطن عزیز میں بسنے والے سارے لوگ اے اللہ جتنی اشیاء ہیں سب کی اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ خیریت اور عافیت فرما دے، اے اللہ امن اور سکون نصیب فرما دے، کام کاج میں جو بندشیں رکاوٹیں ہیں رزق حلال کے دروازے کھول دے، اے اللہ کام کاج کے اندر برکت فرما،
اے اللہ سہولت کے ساتھ وافر طیب حلال اور پاکیزہ رزق نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ حج پر جانے والے ہیں سفر کو قبول فرما، حرمین شریفین کی سب کو زیارت نصیب فرما۔ ہمارے عزیز و اقربا جہاں ہیں اے اللہ ان پر اپنی مہربانی اور کرم اور فضل فرما۔ اے اللہ سولر میں حصہ ڈالنے والے، محنت کرنے والے، دعائیں کرنے والے، خوش ہونے والے اے اللہ سب پر اپنی مہربانی اور نازل فرما، کرم اور فضل فرما۔ ملکی حالات اے اللہ بہتر فرما دیجیے، اے اللہ ہر تنافیت اور خیریت فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ اور ربنا تقبل منا انکا انت السمیع، اے اللہ حادثات سے بچائیے، اے اللہ فتنوں سے بچائیے، اے اللہ بیماریوں سے بچائیے، اے اللہ ناگہانی اموات سے بچائیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔